ان خطوط کو لکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی توجہ خیبر کے ان یہودیوں کی طرف تھی کہ جنہوں نے خندق کے موقع کے اوپر بہت سنگین نوعیت کا کردار ادا کیا۔ خندق کے موقع کے اوپر آپ کے سامنے رکھا، احد کے موقع کے اوپر آپ کے سامنے رکھا۔ یہ وہی یہودی تھے جو کبھی قریشیوں کو، کبھی ارد گرد کے قبائل کو مجتمع کر کے، جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتے رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کے قریش سے مطمئن ہو کر چاہتے تھے اب ان کا بھی قلع کما کیا جائے اور اچھی طرح ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ وہ جو خندق کے موقع کے اوپر بنو نذیر، بنو قریظہ کے سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، یہ تمام باتیں اس بات کا دیباچہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے پہ جانے سے صرف 3 دن قبل ایک مشہور واقعہ سیرت النبی کے اندر موجود ہے۔ خیبر کی جنگ سے صرف 3 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور تھے ان کو چرانے کے لیے سلمہ بن اکوع کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ ان جانوروں کو چراتے تھے، اور ابو طلحہ کا گھوڑا بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ چرا گئے، جیسے آپ کو پتہ ہے مدینہ کے ارد گرد دور دراز جو ہے سبزہ تو ہوتا نہیں، تو اونٹوں کو ذرا دور دور اور دودھ دینے والے جانوروں کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ وہ چر سکیں۔ تو وہ کچھ مدینہ کی حدود سے باہر نکلے تو ایک قبیلہ فزارہ، جس کو بعض نے فراز بھی کہا، فزارہ، اس کے ڈاکوؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اونٹنیوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ چونکہ آپ کے سامنے رسول اللہ کے غزوات رکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک غزوہ، اس کو بھی ذی قرد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ خیبر سے صرف 3 دن پہلے وقوع پذیر ہوا۔ جب ان اونٹنیوں اور دودھ دینے والے جانوروں پہ حملہ کیا تو ان کو کیا پتا تھا کہ وہاں پہ سلمہ بن اکوع بھی موجود ہیں۔ اور سلمہ بن اکوع کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، عرب میں ان سے زیادہ تیز دوڑنے والا کوئی نہیں تھا، اور عرب میں ان سے زیادہ چست، چالاک اور چوبند جسمانی اعتبار سے، پھرتی کے اعتبار سے کوئی نہیں تھا۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں اولمپکس وغیرہ میں کہ 10 سیکنڈ کے اندر 100 میٹر معمولی بات ہو گئی ہے۔ اس دور کے اندر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ چیتے سے بھی زیادہ تیز رفتار سے دوڑتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ غلطی تو کر لی، اور سلمہ بن اکوع نے جب انہوں نے اونٹنیوں کو لوٹنا شروع کیا اور لے کے جانے لگے، ایک قاصد کو ابو طلحہ کا گھوڑا بیچ کے کہا رسول اللہ کو خبر کر دو، میں ان کے تعاقب میں ذرا جاتا ہوں۔ وہ 50-60 افراد کی ٹولی تھی، بعد میں اس سے زیادہ تعداد کا بھی ذکر ہے۔ سلمہ بن اکوع اکیلے تھے، تیروں کو اٹھایا، قاصد کو بھیج دیا کہ مدد کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، ان کا تعاقب کرنا ہے۔ وہ قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام لے کے مدینہ میں پہنچا۔ اتنی دیر میں سلمہ بن اکوع ان کا تعاقب کرنے لگے اور ایک نعرہ لگایا، انا ابن الاکوعی والیوم یوم الرضعی، میں ابن اکوع ہوں اور آج پتہ چل جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے۔ تیر مارنا شروع کیے، 1 2 3 4 5 6، تعاقب کرتے کرتے 40 شاہ سواروں کو گرا دیا، 40، حتیٰ کہ وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ اس بندے سے ہمیں بچا لیا جائے۔ ہوتا کیا، جب وہ سلمہ بن اکوع کی طرف آتے یہ دوڑ لگا کے پیچھے بہت تیزی سے نکل جاتے، ان کو پکڑ نہ سکتے، اور جب وہ آگے جاتے یہ دوڑ کے پھر ان کو پکڑ لیتے۔ تنگ پڑ گئے کہ یہ کیا، کس بندے کے ساتھ ہم نے پنجہ آزمائی کر لیا، کیسی مصیبت کے اوپر پھنس گئے ہیں۔ 40-50 اونٹوں کی چادریں، سامان، ہر چیز چھوڑ کے کہ شاید ہماری جان چھوڑ دے، چلو آدھا سامان دے دیا۔ انہوں نے جان نہ چھوڑی۔ اتنی دیر میں ابو قتادہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بھی یہاں تک پہنچ گیا۔ تو جب وہ پہنچنے کے قریب تھا تو سلمہ بن اکوع پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھے تھے، تو 4 بنو فزارہ کے 4 کڑیل نوجوانوں نے کوشش کی کہ اب اس کو نا چوٹی سے بھاگے گا، دائیں بائیں اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ جب چوٹی پہ چڑھنے لگے تو سلمہ بن اکوع نے وہاں پہ بھی عربی کا ایک شعر پڑھا، اور ان کا اس کا ترجمہ یہ ہے، مخاطب، تمہیں پتہ ہے
تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، میں سلمہ بن اکوہ ہوں اور میں جب چاہوں تمہیں پکڑ سکتا ہوں۔ وہ چاروں نوجوان ادھر سے واپس چلے گھبرا کر، اور انہوں نے اس طرح تیر اندازی کی، ابو قتادہ آگے، پھر ظاہر ہے ایک اکیلا بندہ کنٹرول نہیں تھا ہو رہا، تو جرنیل صحابہ سارے آگے، انہوں نے پکڑ کے ان کو گرفتار کیا اچھی طرح۔ تو سلمہ بن اکوہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اجازت دے دیجئے۔ عبد الرحمن کو تو جو فراز کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا، باقیوں کو بھی سلمہ بن اکوہ نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی اجازت دے دیجئے، اب یہ قابو آ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کسی کے اوپر قابو پا لو اور کسی کو اپنے قبضے میں کر لو پھر نرمی کیا کرو، اس سے پہلے سختی، اور جب غالب آ جاؤ اس کے بعد نرمی کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت سلمہ بن اکوہ کو 2 انعامات دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ یہ وہ مشہور حدیث ہے کہ ابو قتادہ بہترین شاہ سوار ہے اور سلمہ بہترین پیادہ ہے، لیکن اس پیادے کے اعزاز کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے جب مال کی تقسیم کی باری آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوہ کو شاہ سوار کا مال بھی عطا کیا، یعنی 2 گنا مال غنیمت میں سے بھی عطا کیا، ایک پیادے کا اور ایک گھڑ سوار کا اور ایک شاہ سوار کا۔ تو یہ ایک مختصر تھا واقعہ خیبر سے پہلے پیش آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے منزلوں کو عبور کرتے ہوئے خیبر کی طرف چل پڑے۔ یہ سیرت النبی کا ایک بڑا دلچسپ باب ہے، اور یہاں پہ بہت سے واقعات ضمنی طور پہ بھی آئے اور جزوی طور پہ بھی آئے۔ مثلاً یہی عامر بن اکوہ جو ہیں، یہ جب خیبر کے رستے کے اوپر جا رہے ہیں تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں شاعری سنائیے، سفر ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ صحرائی سفر میں خود ہی ہاں ہوا کرتا تھا، جو شعر پڑھا کرتا تھا تاکہ قافلے کے کچھ لوگ تو جاگتے رہیں، اگر کوئی شیر یا درندہ حملہ کرے یا ڈاکو حملہ کریں تو اس سے دفاع ہو جائے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اشعار جو خاص قسم کے ہوتے تھے وہ تو بند ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کہانیوں کو بھی ناپسند فرمایا جن کے اندر صنفی جذبات اور سفلی جذبات تھے، لیکن وہ اشعار چلتے رہے اور آج تک بھی امت میں چلتے رہتے ہیں، جن میں سے جذبہ جہاد بیدار ہو، رسول اللہ کی محبت بیدار ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ توحید کا رشتہ قائم اور دائم رہے۔ وہ اشعار آج بھی ہیں امت کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ ترانے بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں، حمد باری تعالیٰ بھی ہے، یہ ساری صنفیں برقرار ہیں۔ تو عامر بن اکوہ سے بھی مطالبہ کیا گیا، اور بعض لوگوں نے ان کا نام یہاں پہ بعض مورخین کے نزدیک حالی عامر بھی ذکر ہے کہ شاید یہ وہی ہیں یا دوسرے ہیں، لیکن بہرحال عامر ان کا نام ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ہمیں اشعار سناتے جائیے تاکہ ہمارا سفر آسانی سے کٹتا رہے۔ تو انہوں نے وہ اشعار جو خندق کے موقع پہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے ان میں کچھ تخفیف کر کے پڑھا۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا۔ وہ اسی طرح جیسے ایک خاص انداز ہوتا ہے عربوں کا پڑھنے کا، اسی طرح پڑھتے رہے۔ وثبت الاقدام ان لاقینا ان العلا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔ اسی طرح نظم کے انداز میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کا جو مقصد یہ ہے وہ یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے جو اشعار پڑھ رہا ہے؟ کہا عامر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، تو صحابہ کہنے لگے عامر تو شہید ہو گیا۔ رسول اللہ نے جب بھی کسی کے لیے رحمت کی دعا کی ہے اللہ نے اسے شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کیا۔ یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر اعتماد اور یقین ہے۔ اور اس واقعے کے اندر کل 1400 صحابہ ہی شریک ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ صلح حدیبیہ کے میدان میں جن 1400 کے بارے میں آیتیں اتری تھی وہی 1400، تقریباً 19-20 کا بھی فرق بعض روایات میں موجود نہیں ہے، وہی 1400 اس واقعے خیبر کے اندر موجود ہیں۔ تو
تو یہ واقعہ جب پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رحمت کی دعا کی تو صحابہ کہنے لگے اب یہ شہید ہو گئے. اور وہ کیسے ہوئے آگے آتی ہے بات، تو آپ کو رکھتے ہیں بات. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پہ پہنچے، ایک غلام بکریوں کو چراتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے کچھ گفتگو کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی کہ آپ سب سے پہلا کام تبلیغ دین کیا کرتے تھے. آیا، ابھی ملاقات ہوئی، اسلام کی دعوت دے دی. بات آئی ہے جزوی طور پہ، تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لو، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو ایک نظریے، ایک مشن، ایک تحریک کے مطابق گزاری ہے. زندگی جانوروں کی بھی گزر جاتی ہے. اگر میں اور آپ صبح کھانا کھا کے، شام بیوی بچوں کے پاس گزار کے، سارا دن روٹی کپڑا اور مکان کی تلاش کرنے کے بعد 70-80 برس زندگی گزار کے چلے گئے، تو میری اور آپ کی زندگی میں امکان و تشنینی یا جانوروں اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. مسلمان اور مومن کی زندگی کا جانوروں کے ساتھ فرق یہ ہے کہ اس نے روزانہ 1.5 سے 2 گھنٹے 5 وقت باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑنا ہے، نکلنا ہے، اللہ کو خوش کرنا. ایک بات، یا کل ملا کے بڑا ٹائم لگا لیا جائے 2 گھنٹے بنتے ہیں. اور دوسری بات، کم از کم 2 گھنٹے اپنے مشن، اپنے نظریے، اپنے منشور، اپنی لائف کے اندر جو آپ نے اپنے منہج کو اپنا مشن بنایا ہے. کسی دینی جماعت کے ساتھ چلنے کا مشن ہے، تبلیغ کا مشن ہے، توحید کا مشن ہے، ختم نبوت کا مشن ہے، دفاع صحابہ کا مشن ہے. دن میں 2 گھنٹے کم از کم آپ کو اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے بھی دینے چاہیے. تب آپ کی زندگی فرق ہے جانوروں سے. 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے اور 2 گھنٹے کم از کم ایک دن میں اپنے مشن اور کاز کے ساتھ مخلص ہو کے کام کیجئے. یہ رسول اللہ کی سیرت ہم پڑھیں، اگر ہم نے یہاں سے وہ عبرتیں اور نصیحتیں حاصل نہیں کرنی، ہمیں پڑھنے کا فائدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لمحوں کے لیے آج سے آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ اپنے مشن کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے. لازم ہے. سب سے اہم جو بات ہے، ہم 1.5-2 گھنٹے وہی ٹائم نہیں نکالتے جو ہمارے پر اللہ نے فرض کیا ہے. وہ اس فرض سے تو بھاگ نہیں سکتے. فرض سے کون بھاگ سکتا؟ فرض ہے کہ آپ نے 5 دفعہ مسجد کی طرف آنا ہے، یہ تو فرض ہے. ہم یہ فرض ادا نہیں کرتے. جو یہ فرض ہی ادا نہ کرے اس کی زندگی تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے. فرض ادا کرنے کے بعد 1.5-2-3 گھنٹے اپنے مشن کاز کے لیے، باقی 20 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، بیوی کو دیں، بچوں کو دیں، کاروبار کے لیے 8-10 گھنٹے دیں، جو آپ نے نیند لینی ہے لیں. کچھ وقت ایک خاص نظریے کے تحت بھی گزارنا چاہیے. خیر، یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے بکریوں کا ایک عظیم الشان ریوڑ لے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس غلام کو اتنی پسند آئیں، اتنی محبوب لگی. آپ کے ساتھ یہ جو سارے آئے ہیں اس لیے آئے ہیں؟ جی ہاں. جنت کی طلب کے لیے؟ جی ہاں. اگر میں ابھی ساری زندگی تو غفلت میں گزار دی، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کروں اور آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا؟ چلے جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے وہ حبشی، دیکھے غلام کی ایمانداری کا بھی عجیب واقعہ ہے. وہ کہنے لگا ایمان تو قبول کر لوں، اسلام تو قبول کر لوں، لیکن یہ بکریاں جو لے کے آیا ہوں یہ پہلے واپس کروں گا، ایمانت ادا کروں گا تو ہی اسلام میرا قبول ہوگا. دیکھیں چند لمحے ہوئے، اسلام میرا تو تب بھی قبول ہوگا کہ بکریوں کو واپس کر کے آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. اور معجزات کے باب میں بھی یہ بات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ، کنکری مار، بکری کو اس کا منہ اس طرف کر دے، یہ سیدھا اللہ کے فضل سے اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گی. اور ایسے ہی ہوا. کنکری ماری گئی اور وہ بکریاں ساری کی ساری یہودی کے پاس پہنچ گئی. اس نے دیکھا غلام نہیں آیا تو کہنے لگا کہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کا جادو چل گیا. اور یہی وہ غلام ہے جو اس جنگ میں شہید ہوا، اسی جنگ میں شہید ہو گیا چند لمحوں کے بعد. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے، آپ کو پتا 2 یا 3 صحابہ کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں، اور یہ بھی وہی صحابی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا اور سیدھا جنت الفردوس میں داخل ہو گیا.
ایک بھی نماز کو ادا نہیں کی اور سیدھا جنت الفردوس میں داخل ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف ہے۔ آپ نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو کچھ نہیں جانا، کچھ نہیں پہچانا۔ خیر، اسی جنگ کے اندر وہ معروف واقعہ بھی موجود ہے، اور یہ واقعہ بھی بعض لوگوں نے جناب عامر کے ساتھ منسوب کیا کہ وہ شخص بھی عامر تھے۔ بہرحال یہ واقعہ صحیح سند سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو بانٹا تو ایک شخص کا حصہ رکھا جو عامر تھے، اور یہ عامر وہ نہیں ہے جو عامر بن اقوا ہیں، یہ بھی ایک عامر نامی صحابی ہیں، اور یا یہ وہ بھی نہیں ہے جنہوں نے شعر پڑھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حصہ رکھا، اور بعض روایات میں ان کا نام مختلف بھی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا مال غنیمت ہے، آپ کا حصہ ہے، آپ جانوروں کو چرا رہے تھے، آپ ہمارے مددگار ہیں، اگرچہ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر مرحلہ وار فتح ہوا تھا، ایک ہی دفعہ میں فتح نہیں ہوا۔ جو پہلا حصہ آیا اس کی تقسیم ہوئی تو اس کو کہا گیا، تو یہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ اس مال کی وجہ سے نہیں ہوں، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک تیر آئے میری گردن اور سینے کے درمیان، یہ جو ایک گہری جگہ ہوتی ہے، گردن سے آپ نیچے آئیں ایک گہری جگہ ہوتی ہے، اور جہاں سے سیدھا شروع ہو رہا تھا، میری خواہش یہ ہے اللہ کے راستے پہ جنگ کرتے ہوئے ایک تیر آئے، یہاں پہ لگے، آر پار ہو جائے اور میں سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس کا چہرہ دیکھنے لگے اور غور سے کہا، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تیری اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ چند لمحے گزرے، رسول اللہ کے پاس اسی صحابی کو پیش کیا گیا، تیر گردن سے آر پار نکلا ہوا، آخری سانسیں ہیں اور جام شہادت کو نوش کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اللہ کی قسم یہ اپنی خواہش میں سچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو سچ کر دکھایا۔ پھر اچانک پیچھے ہٹ گئی۔ صحابہ نے کہا یہ کیا؟ کہا میں نے جنت کی دو حوروں کو اس کے دائیں اور بائیں کھڑا پایا ہے۔ بتائیے، جو لوگ اللہ کے دین کے اوپر چلنا چاہیں، نظریاتی زندگی گزارنا چاہیں، قائد اور مشن کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ اسی غزوے کے اندر یہ بھی بات یاد رکھی، 8 قلعے تھے خیبر کے، 8 قلعے، 5 قلعوں کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا جنگ کے ذریعے، 3 قلعے بغیر جنگ کے فتح ہو گئے، کہ جب 5 بڑے قلعے فتح ہو گئے تو یہودیوں نے ہتھیار پھینک دیے اور وہ 3 قلعے از خود انہوں نے دے دیے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے وہ مشہور قلعہ نائم، جس کا واقعہ آج تک زبان زد عام ہے اور آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ مختلف قلعے فتح ہو رہے ہیں، مختلف صحابہ کے پاس علم ہے۔ نائم قلعے کی باری آئی، اور بعد یہ جو ترتیب ہے نا کہ پہلے کون سا قلعہ فتح ہوا، یہ روایات میں آگے پیچھے موجود ہے، لیکن ایک بات آپ کو اور بتلا دوں یہاں پر، وہ عظیم الشان صحابی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ وہ سال ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ ابو ہریرہ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہاں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان کے اوپر چل دیے ہیں۔ اب یہ کون سا سن ہجری چل رہا ہے؟ 7 سن ہجری، اور حضرت ابو ہریرہ اسی خیبر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تھے، اور آپ کی اور رسول اللہ کی یہ پہلی ملاقات اس جنگ میں ہوئی تھی خیبر کی۔ اور اسی کے اوپر آپ کو پتہ منکرین حدیث بہت بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ 7 ہجری میں جو شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اس سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں۔ یہ تو اعزاز ہے، اور کبھی موقع آیا تو اس اعزاز کا سپیشل رسول اللہ کی دعا کا سپیشل آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے یہ دعا دی تھی کہ اس سے اور اس کی والدہ سے قیامت تک ابو ہریرہ اور اس کی والدہ سے قیامت تک بندہ مومن محبت کرتا رہے گا۔
یہ محبت آج بھی ہمارے دلوں میں ہے. کس وجہ سے؟ اسی عظیم الشان کارنامے کی وجہ سے کہ انہوں نے پھر رسول اللہ کی ہر حدیث کو نوٹ کیا، رسول اللہ کی ہر بات کو ریکارڈ کیا، ہر بات کو، حتیٰ کہ ان کا امتحان لیا بادشاہوں نے کہ ابو ہریرہ اتنی روایات بیان کرتا ہے تو اس سے مسند اس کی مانگی جائے. حضرت ابو ہریرہ سے ان کی مسند مانگی گئی. ان کے اندر جتنی حدیثیں تھیں حضرت ابو ہریرہ نے زبانی پڑھ کے سنا دی. ہے تو ہر ضمنی طور پہ واقعہ ہے. بادشاہ نے وہ نوٹ کی کہ یہ جو مسند ہے اس کے مطابق پڑھ رہا ہے، اور پھر جو پڑھ رہا ہے وہ بھی الگ کاتب کو نوٹ کروائیں. پھر 1 سال بعد بلایا اور پردے کے پیچھے 5 سے 10 جید علماء کو بٹھایا اور کہا اب پھر سنا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر سنائی. ایک زیر زبر کا فرق نہیں تھا، ایک زیر زبر کا. حالانکہ بادشاہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو روکا جائے اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے بات. خیر یہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اسی موقع کے اوپر اسلام کو قبول کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے موقع کے اوپر آ چکے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے قریب پہنچتے ہیں تو خیبر کے یہودی سر پٹا اٹھے اور اچانک لشکر اتنے بڑے 1400 صحابہ کے اوپر مشتمل لشکر کو دیکھ کے کھیتی باڑی کا سامان ادھر ہی چھوڑا، قلعوں میں بھاگنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت تھی. رسول اللہ کی سیرت کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ رسول اللہ بددعائیں نہیں تھے دیتے، اور بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بددعا کے واقعات. بددعا دی بھی ہے، جہاں پہ بددعا بنتی ہے وہاں پہ دینا بھی جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں لعنت کی ہے. اور رسول اللہ کا یہ عمومی طرز عمل نہیں تھا، لیکن یہودیوں کی انتہائی شورش سے اور سازشوں سے، اور جب وہ سٹ پٹا کے بھاگے اور اپنے پھاوڑے کلہاڑیاں تمام کے تمام جو اوزار تھے وہ چھوڑ کے بھاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خریبت خیبر. خیبر تباہ ہو گیا، خیبر برباد ہو گیا. اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے. انا اذا نزلنا بساحت القوم فساء صباح المنذرین. ہم جب کسی قوم کے اوپر جنگ کی نیت سے اترتے ہیں تو ان کی صبح ڈرانے والی ہو جاتی ہے. رسول اللہ کی بالعموم یہ انداز نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنی ہیبت، قوت اور طاقت کا اعلان کیا. اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت القوم. ہم جب کسی قوم کے اوپر اتریں لاؤ لشکر کے ساتھ تو اس کی صبح برباد ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے. ڈرا دیا. یہودی ڈر کے بھاگ گئے کہ یہ نبی اور پیغمبر اس وقت جلال میں ہے، جوش میں ہیں. قلعوں کے اندر جا کے مقصور ہوئے. قلعے میں نے آپ کو کہا اس کی ترتیب مختلف روایات میں موجود ہے، لیکن نائم سے ہی شروع کرتے ہیں. اس قلعے کا جو سب سے بڑا چوکیدار تھا اور سپہ سالار تھا وہ مرہب تھا. جنگ شروع ہوئی، قلعہ فتح ہونے میں دشواری پیش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کل میں جھنڈا اور علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے فتح لکھی ہوگی اور یہ قلعہ فتح ہو جائے گا. اور وہ شخص وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور یہ اتنا بڑا اعزاز، اگر رسول اللہ صرف یہی کہہ دیتے نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا. لیکن جب رسول اللہ نے کہا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہے تو صحابہ بے چین ہو گئے کہ اب ہر جرنیل صحابی کی خواہش تھی صبح علم مجھے ملے، صبح علم مجھے ملے. رسول اللہ نے صبح آواز دی کہاں ہے علی؟ کہا ان کی آنکھیں تو خراب ہیں، وہ تو بیمار ہیں، وہ تو آپ کو پتہ جنگ میں حصہ ہی نہیں لے رہے. ابو قتادہ، ابو بکر، یہ سارے جرنیل صحابہ فتوحات کر رہے ہیں، علی کو بلاؤ. علی کو بلایا گیا. حضرت علی کی آنکھیں لال سرخ ہیں، اشوب چشم کی بیماری آج بھی معاشرے میں موجود ہے، اس بیماری کا شکار تھے. اور جب یہ بیماری آ جائے آپ کو پتہ انسان بڑا بیزار ہو جاتا ہے اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو علی کی آنکھوں پہ لگایا، وہ ساری کی ساری لال آنکھیں سفید ہو گئی اور حضرت علی کی آنکھیں چمکنے لگی. اور حضرت علی، بعض روایات اگرچہ ضعیف ہیں
لیکن دیگر جو معجزات کے باب ہے وہاں سے یہ بات درست محسوس ہوتی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سے وہ لعاب لگایا ہے آنکھ کبھی چندیائی نہیں ہے، اور آنکھ میں کبھی وہ جو آپ عمومی طور پہ دیکھتے ہیں سفید موتیا کالا موتیا آ جائے تو آنکھ کے آگے پردے اور کالے نشان آتے ہیں، جب سے رسول اللہ کا لعاب میری آنکھوں میں ڈلا ہے نہ آنکھ کے آگے کبھی اندھیرا آیا ہے، نہ آنکھ کے آگے کبھی ڈوری آئی ہے، نہ آنکھ کے آگے کبھی پردہ آیا ہے۔ چند لمحوں کے اندر، یہ نہیں کہ اس کا ایفیکٹ کچھ دیر بعد 3 گھنٹے بعد، ابھی آئے ہیں اشوب چشم ہے، رسول اللہ نے لعاب لگایا ہے، آنکھیں بالکل تندرست ہو گئی ہیں۔ حضرت علی کو کہنے لگے لڑ جا کے، حضرت علی کہنے لگے کتنی دیر تک لڑنا ہے؟ کہا جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے، جب اسلام قبول کر لیں پھر تیری تلوار سے ان کو محفوظ ہو جانا چاہیے۔ اے علی سن، تیرے ہاتھ کے اوپر ایک بندہ بھی اسلام کو قبول کر لے تو یہ مال غنیمت کی بات نہ سوچی، کئی سرخ اونٹنیوں اور سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ تیرے ہاتھ کے اوپر ایک بندہ اسلام قبول کر لے۔ حضرت علی کو تربیت دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اب جنگ ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے تو اب اگلا بندہ ہتھیار پھینک رہا ہے، ڈر کے چاہے پھینک رہا ہے۔ یہ جنگ کا اسلامی جنگ کا اصول سمجھ لیجئے، اسلامی جنگ کے یہ اصولوں میں شامل ہے کہ کوئی سپہ سالار جرنیل یا فوجی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے ڈر کے پھینکا ہے، نہیں کر سکتا۔ جو ہی کوئی ہتھیار پھینک کے اسلام کو قبول کرے گا اس کا اسلام مانا جائے گا، اسی وقت مانا جائے گا، اسی وقت مانا جائے گا، چاہے وہ شرارت سے کر رہا ہے، چاہے وہ چلاکی سے کر رہا ہے، چاہے وہ جھوٹ بول کے کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا تھا اللہ کے رسول، میں اس کے گردن کے اوپر سوار ہوا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اس کے سینے کے اندر خنجر کو کھوم دیا تو رسول اللہ نے کہا تھا حل شققت قلب، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور تو نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، تو نے کتنا بڑا جرم کیا۔ جب کوئی کلمہ پڑھ لے بات ختم۔ حضرت علی کو بھی یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جب جنگ کے اندر فاتح بن جائیں گے، رسول اللہ نے پہلے پریڈکشن کر دی کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو جیتے گا۔ جب آپ کل جنگ جیت جائیں گے، رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے، اور آج ان کو کہہ رہے ہیں اب آپ جیت گئے تو آپ نے ظلم نہیں کرنا اور آپ نے ان کے اوپر اندھا دھند قتل نہیں کرنا، جو ہی وہ اسلام کو قبول کر لیں آپ کی تلوار رک جانی چاہیے۔ حضرت علی یہ ارادہ لے کے نکلے اور جب وہ پہنچے نائم قلعے کے باہر تو وہاں پہ دیکھا مرحب گھوم رہا ہے، اور بہت بڑا جرنیل تھا، بڑا طاقتور تھا، اس کی پنڈلیاں اتنی مضبوط تھیں کہ کہتے ہیں کہ لوہے جیسی تھی، لکڑی جیسی، اور یہ واقعہ اسی جنگ میں پیش آیا، تو یہ واقعہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے۔ جب اس نے آ کے کہا نا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب، میں وہ ہوں جو معروف ہے پورا خیبر، قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، شاک السلاح بطل مجرب، میں اسلحے میں اٹا ہوا ہوں، زرہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، اسلحہ میری پوری جسم کے اوپر ہے، اور میں صرف اسلحے کی بنیاد کے اوپر جنگ نہیں لڑتا، میں بطل مجرب بھی ہوں اور میں تجربہ کار ہوں۔ اذا الحروب اقبلت تلہب، جب جنگ بڑکتی ہے تو میں اس سے زیادہ بڑکتا ہوں اور میرا شعلہ زیادہ تیز ہوتا ہے۔ یہ بات سن کے عامر بن اقوا، یہ وہ والے جو آپ کے سامنے رکھا تھا، تو وہاں آگے بڑھے۔ پہلے بالعموم یہ واقعہ نہیں بتایا جاتا، حضرت علی سے پہلے انہوں نے مرحب کو چیلنج کیا اور انہوں نے بھی شعر کہا قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر۔ مرحب نے جب تلوار ماری عامر کو تو وہ ان کی ڈھال کے اوپر رک گئی اور انہوں نے اس حملے کو برداشت کیا، اور لیکن ان کے پاس تلوار چھوٹی تھی، خود بھی چھوٹے قد کے تھے، تو جب انہوں نے پنڈلی کے اوپر تلوار ماری، یہ وہ بات ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، مرحب کی پنڈلی کے اوپر تلوار ماری پوری قوت کے ساتھ، اس کی پنڈلی اتنی طاقتور اور مضبوط تھی کہ تلوار کی وہ دھار جو لگنی چاہیے تھی وہ تھوڑی سی نشانے سے خطا ہوئی تو تلوار ترچھی اس کی پنڈلی پہ لگ کے واپس پلٹی اور عامر اس وار سے شہید ہو گئے۔ پہلے حضرت عامر کی شہادت یہاں پہ، اور یہ وہ بات ہے کہ جب یہ شعر پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اور صحابہ نے کیا کہا تھا،
اب اگر رسول اللہ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کر دیا تو یہ شہید ہو ہی گیا، تو یہ ایک بہانہ بننا تھا۔ حالانکہ مرحب جیسے جرنیل کا وار روک لیا اچھی طرح، کوئی زخم نہ آیا، لیکن جب خود تلوار چلائی وہ تلوار پنڈلی پہ لگ کے اتنی مضبوط پنڈلی تھی، واپس پلٹی اور آپ کو زخمی کر گئی اور آپ شہید ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔